اور طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں، لیکن اگر کسی چیز کے اندر اختلاف نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان اس بات کو مانیں گے کہ موت ایک الحق ہے، موت نے ہر صورت مانا ہے۔ تو کیوں نہ میرے سامنے ہم اس موت کو تلاش کریں، ہم اس موت کی آرزو کریں، ہم اس طریقے سے مرنا پسند کریں کہ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے لیے میرے راستے کے اندر نکلا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوا مر گیا، اس کو موت آ گئی، وہ شہید ہو گیا، تو وہ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے کہہ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن تمہارا شعور نہیں، تم گمان نہیں رکھ سکتے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات اسے رزق دے رہا ہے اور کس طریقے سے دے رہا ہے۔ لیکن میرے سامنے جب اگر کسی کے موت کا وقت آ جائے، وہ چاہے کہیں بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ صدر کی سیٹ پہ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، کتنے سے کتنا بڑا اونچا اس کے پاس رتبہ اور مقام ہو، چاہے وہ کسی بھی سیٹ پر ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو میرے سامنے کسی نے کیا خوب کہا، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، کہ مرنے سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے سامنے کیوں نہ ہم پھر اس موت کے تلاش میں رہیں کہ ایسا نہ ہو یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ یہ بات قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، لیکن افسوس آج ہم اس دنیا کی رنگینی کے اندر، آج ہم اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اس طریقے سے مگن ہیں کہ موت کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم موت کو خود تلاش کرتے، موت سے پہلے اس کی تیاری کرتے، لیکن میرے سامنے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے منظر کو تھوڑے سے مختصر سے الفاظ کے اندر اس طریقے سے اکٹھا کیا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لو کانت دنیا دمو لہو عہد لکان رسول اللہ فیہا خالد، کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہوتا، اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہتے۔ ان سے اعلیٰ عظیم ہستی
اس دنیا کائنات کے اندر نہیں آئی تو میرے سامنے کیوں نہ ہم اس موت کے بارے میں یہی آرزو کریں، یہی دعا اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو شامل کر لیں کہ یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ میرے سامنے اگر ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سمجھ المؤمنین وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم قید خانے کے اندر اسی طریقے سے دل لگا کے رہیں کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، میں نے یہی رہنا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹیں۔ میرے سامنے ایک اور قرآن کی مثال میرے ذہن کے اندر آئی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ایک سودا کرتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے سے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتا ہے کیا مومن تو مجھے اپنے نفس اور مال کے ذریعے اپنی جان دے دے، اپنا مال دے دے، بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ میرے سامنے اس آیت پہ غور تو کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ایک سودا کر رہا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا آج ہم دنیا کے سودوں سے نکلے، ان کی جان چھوڑیں، قرآن کے اوپر غور کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تو پھر تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہمارے ساتھ کیا سودا کر رہی ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہتا چلوں، آج پہلے نمبر پہ ہمیں قرآن اچھے طریقے سے آتا ہی نہیں، اور ہم نے کبھی کسی کو سنایا بھی نہیں، کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ میرا قرآن ٹھیک ہے یا نہیں، یا پھر اگر کسی کو صحیح آتا بھی ہے، اگر اس کی عربی صحیح آتی ہے تو اس کا ترجمے کے اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مذہب والا ہم سے کوئی قرآن کی سورت سن لے تو ہم اسے سنا بھی دیں گے، تو پھر وہ کہے کہ یہ کہتی کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر کہا کیا ہے، ہم اس کو یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، وہ مان لے گا، وہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا۔ تو آج ہماری حالت ایسی ہی ہے۔ تو میرے سامنے کتنی ہی خوبصورت اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا میرے بندے اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے میرے ساتھ سودا کر لے، وہ مجھے دے دے اور جنت لے لے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یقاتلون فی سبیل اللہ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ تو میرے راستے کے اندر نکل، تو مارا جائے یا دوسرے مارے جائے۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اور یہی وعدہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات آگے فرماتی ہے وعدًا علیہ حقًا، اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا،
کہ جو میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی خوشی کے اندر رہتا ہے۔ تو میرے سامنے اس آیت سے اگر آگے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تمنا کیا ہوتی تھی موت کے بارے میں، تو یہ بھی سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے والذی نفسی محمد یدو لو ددت ان اقبلوا فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے اندر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ میرے سامنے یہ ہے موت، مرنا ہم سب نے ہے۔ یہاں پہ تقریباً ہر محلے کے اندر قبرستان ہے، ہر انسان کو تقریباً دن کے اندر ایک دو دفعہ ضرور نظر آتا ہے، اور قبروں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اور ذرا گمان کریں آج سے 60 70 100 سال بعد یا 200 سال بعد یہاں پہ ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ یہ بات کہنی آسان ہے، سننی آسان ہے، لیکن اس کے اوپر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میرے سامنے اور اگر آگے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوتے تھے کہ کاش، یہ بھی حاکم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کاش میں بھی بہت پہاڑ کے قریب شہید کر دیا جاتا، میں بھی وہیں پہ دفن ہو جاتا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آرزو۔ اور اس کے بعد ایک اور آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی چند ایک جمعوں کے اندر میں نے بہت ساری حدیث قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے شہادت کے فضائل کے بارے میں بات کی تھی، لیکن ایک اور اہم بات کہ اگر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کن کن انعامات سے نوازا جائے گا، کاش ہمیں پتہ ہوتا۔ تو میرے سامنے یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، سب سے پہلے جو اسے انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی فوراً مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت کی رہنے کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ یعنی کہ شہید کو جب وہ مر رہا ہوتا ہے، موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے اور جنت کے اندر اس کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہید کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگے کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، کاش ہمیں وہ یاد ہو۔ اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ کرنا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور اشارتاً بات کرتا جاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو
جن کو ایک سے زیادہ جنت کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ جب بھی قبر کو دیکھتے تھے وہ زار و قطار ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عثمان تو اتنا دور ہوتا ہے قبر کو دیکھ کر؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بندے کی مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ آگے والی منزلیں اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی ہے۔ تو میرے سامنے ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹی سی دعا یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اپنی نماز ادا کریں اور پھر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ تو تیسرا سامنے اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے شہید کو، اس کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس دن جس دن ہر انسان نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، صرف انسان ہی نہیں بلکہ پیغمبر نبی وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا ربی کہ یا اللہ مجھے بچا۔ اس دن کے سختیوں سے اللہ رب العزت کی ذات محفوظ کر دیں گے۔ تو میرے سامعین، چوتھا جو شہید کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو ایک تاج پہنائیں گے، اور وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا کہ دنیا کے اندر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات سے اسے نوازا جائے گا۔ تو میرے سامنے آگے پانچواں، اس کو حوریں دی جائیں گی، وہ جنت کی عورتیں جن کے بارے میں آج ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو میرے سامنے اس سے آگے چلے 6 نمبر پہ، صرف اللہ رب العزت کی ذات شہید کوئی انعامات سے نہیں نوازے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی کہا جائے گا کیا میرے بندے تو جن کی سفارش کرنا چاہتا ہے تو ان کی سفارش کر دے۔ 70 لوگوں کی ایک شہید سفارش کر سکے گا۔ میرے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی سنی ہے اور آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ جب تک موت نہیں آئے گی، لیکن ہم ان باتوں سے نچوڑ کیا نکالیں گے وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ حضرات کو بھی پتا ہے۔ اگر ہمیں باتوں سے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر عمل کرتے ہوتے تو آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی۔ آج ہمیں بیان بھی سنتے ہیں مزے کے لیے، جیسے کہ کھانا کھاتے ہیں مزے کے لیے، حالانکہ جو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں اور اپنے فرمان کی شکل میں جو 2 چیزیں ہمارے پاس چھوڑ کر گئے، اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے، ہم ان کو نہ ٹھکراتے، اپنی زندگیوں سے نہ نکالتے، تو آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ ایک کافر ملک کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی، اسے اس چیز کے بارے میں اس کے گمان میں بھی نہ ہوتا کہ میں اس قوم کے ساتھ لڑوں جو 313 تھے اور 1000 کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ وہ ایک سے دوسرا حملہ کرتا جا رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے یہ آپ حضرات کو پتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ میرے سامعین، ہمیں آج تقریروں کی لیکچر کی ضرورت نہیں، آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو بدلوں گا، آپ حضرات اپنے آپ کو بدلیں گے، تب جا کر معاشرہ ٹھیک ہوگا، نہیں تو ہر انسان باتیں کر سکتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ نہیں
کیا کس کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کس کو پتہ نہیں زکات فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے؟ یا کوئی ہم ہر 8 دن بعد یا علماء کی تقریریں کوئی نیو نہیں ہے، کوئی نئے مسئلے نہیں ہیں؟ میرے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اگر اپنی زندگی کو چینج کیا تھا، اپنی زندگی کو تبدیل کیا تھا، وہ ایک فرمان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قرآن کی آیت لیتے، اس کو یاد کرتے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے اور پھر آگے والی آیت کو یاد کرتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے خدا دا آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ سے غلاموں والی سوچ نکالنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایک بہت بلند و بالا انسان پیدا کیا ہے، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے سامنے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا رہن سہن، اپنی موت، اپنی حیات، اپنی شادی، اپنا کاروبار، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کریں گے، ہمارے ذہن کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ میں اگر سودی کام چھوڑ دوں تو میں بھوکا مر جاؤں گا، وہ مر جائے، ویسے انسان نے نہیں مرنا۔ میں اگر جھوٹ بول کر کمائی کروں گا تو مر جاؤں گا، تو ویسے نہیں مرنا۔ اس لیے خدا را آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، یقیناً بدلنا ہوگا۔ اگر ہم بدلیں گے اور پھر نماز ادا کریں گے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، پھر اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوگی۔ ورنہ اگر ہمارے اندر منافقت ہوگی تو میرے سامعین ہمارا حال یہی ہوگا، یہی نہیں بلکہ اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، جو قوم اس قرآن کو پکڑتی ہے وہ یا تو رتبہ پا لیتی ہے یا تو بلند و بالا ہو جاتی ہے، اور جو قوم اس قرآن کو ٹھکراتی ہے وہ پستی گہرائیوں کے اندر گرتی چلی جائے گی۔ اس لیے خدا آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔